گدان ٹی وی تران مراکش چاروکن میں پور مہری سلام سرباتا شرپند مرچی پدم گپکنا اوار جتگی مردمانی سر کہ انی لاتے روچہ پیسر فیاض بلوچ کے ارا پدا پاکستانی لشکر آئی سے تہا لوگ تہا آہتو گونچل پنجہ مردما اوار آرا چست کرتبو فیاض بلوچ یک بری پیسرا اون پاکستانی ریاست برتگا داشتگا سالی کے ساتھ پدا وط یلدا تگت کہ بے گناہ ہیں ماوتی غلطیاں ہم معذرت لوٹتگا معافی لوٹتگا اسی اچھی بات ہمیں مردم کے یلدا ایک بھی ہمیں مردم آرہ روتی گسے تھا نشتہ نہ دیگا ایکٹیویٹیز ہستے نہ کہ آئی دیگا چوشن سیاسی سرگرمی ہستے نہ سوشل سرگرمی ہستے نہ کہ دیگا گون کنٹیکٹ یا رابطہ ہستا تو پدا کائیں ہما مردم آرہ پدا اغوا کنو پدا چست کنو اور برگ بل شپن نیما لشکر کشی کنگو گسانی تہا آیگ کسانی زہگانی سر تو پنگ دارگ ایک زالبولانی سر تو پنگ دارگ ای بلوچستان واسطہ نوکیں گپ نیا ہر بلوچ زہ کے اچھار مائے گیں آوتی چمم پچکاں گڑا اہمی یزیدی لشکر گون سیاہیں پچاں گون سیاہیں توپنگاں وتی گسانی تہا گندگائیں ہمیں زاہ کے دو سالانی تہا رستگاں رو گسانی تہا آیاں ہمیں زاگانی دیما ہمیں زاگانی چمانی دیما آئی پیس آئی براس برگ بے گیاں اور ہمیں ماس کہ آیاں ہوتی ہونا گو ہوتی زہگانا رو دیں تا ہمیں لشکر دستا ہمیں ماسانی دیما ہمیں گوہارانی دیما آئین زہگ تیرانی آماج کنک باں بلوچستان ہاتر ان اوکیں گپ نیاں بلوچستان ہر گس اشانی آماج ہیں دیگا گپی کہ بلوچستان ہاں مردم کے اختیار داراں او واق داراں ای مسئلہ چیرنگا زور گیاں آئی مسئلہ کجام رنگا سیاسی وڑا کیش کن گیاں یا کہ مسنگ پرسنانا ایز اے ٹول استعمال کن گیاں یہ آئین وتی نیتیں بل بلوچستان تہا سیاست منی چما تناوہ دم بلوچ سیاست کامیاب بود کرتنکاں تاکہ ای مسئلہ ہانی گرودار مبیتیں مروچی کی میں تران مراکش مہمان فیاض بلوچ لوگ بانوک نرگس بلوچ ہیں کہ فیاض بلوچ دومی براں چست کنگو اوار جنگے حال والا یہ فکراں. جی السلام علیکم نرگس بلوچ. سب سے پہلے ہمیں بہت افسوس ہوا، ہم نے پھر سنا کہ فیاض بلوچ کو پھر آپ کے گھر سے اٹھایا گیا ہے. اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں، اور اس سے پہلے بھی فیاض کو اٹھایا گیا تھا، کتنے مدت تک رکھا تھا اور بازیاب کب کیا تھا پہلے؟ جی فیاض کو پہلے 9 مہینے اذیتوں میں رکھ کر اسے 9 مہینے بعد 21 مئی رات کے تقریباً 11:30 بجے 2022 کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ آپ بے گناہ ہو. تو مئی میں جب اسے چھوڑا گیا، ابھی 11 اگست کی رات دوبارہ سے 3:30 بجے وہ لوگ پھر سے آئے اور دوبارہ سے فیاض کو اپنے ساتھ لے کے گئے. ابھی کہاں آئے تھے؟ گھر پہ آئے تھے؟ جی ابھی بھی گھر پہ، پچھلی مرتبہ بھی گھر سے ہی اٹھا کے رکھے گئے تھے، اور اس مرتبہ وہ لوگ رات کے ٹوٹ کے گھر میں داخل ہو کے اور جو ہے اسے اپنے ساتھ لے کے گئے. اچھا یہ کون تھے پہلے 40 کی؟ سے 50 لوگ تھے. 40 سے 50 لوگ تھے. سرکاری گاڑیوں میں تھے یا وردی میں تھے یا یہ کس طرح جو آئے تھے ابھی؟ جی بلیک یونیفارم تھا، ATF CTV اور کچھ ایجنسی کے شاید لوگ تھے، لیکن سب بلیک یونیفارم میں ہی تھے. اور گاڑیوں میں ہی تھے. گاڑیاں ہم نے نہیں دیکھی کیونکہ گھر میں جتنے بھی لوگ تھے مطلب 30 سے 35 تو گھر کے اندر تھے، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ گاڑیاں تھے. وہ آئے تھے کیا گھر میں صرف فیاض کو ڈھونڈنے آئے تھے یا کیا کہا ان لوگوں نے؟ آپ لوگوں نے رجسٹ نہیں کی کہ کہاں لے جا رہے ہو اس کو، کیوں لے جا رہے ہو؟ کیا بتایا ان لوگوں نے؟ وہ لوگ مطلب دروازہ توڑ کر سیدھا ہمارے کمرے کی طرف آئے، ہمارے کمرے کا دروازہ بھی توڑ کے جو ہے کمرے میں داخل ہوئے. ہم پہ بندوق تھانی، اتنے میں علی جو ہے وہ اٹھ کے رونے لگا. پہلے میں اور فیاض اٹھ کے بالکل کھڑے ہو گئے. جیسے ہی علی رونے لگا ان کے شور سے، ان کے دہشت سے، تو میں نے جلدی سے علی کو اٹھایا. جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو فیاض جو ہے میرے پیچھے نہیں تھا، اسے شاید باہر لے کے گئے تھے. پھر علی کو اٹھا کر میں باہر گئی ان کے بیچ میں سے. مطلب اتنے زیادہ تھے وہ لوگ کہ راستہ ہی نہیں تھا. ان کو دھکا دے کے مطلب اس طرف میں فیاض کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے بیچ میں سے کہ فیاض کہاں ہے، فیاض کہاں ہے، پوچھتی رہی. انہوں نے کہا یہی ہے فیاض، یہیں پہ ہے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. میں نے کہا نہیں رہوں گی میں خاموش، مجھے بتائے فیاض کہاں ہے اور کیوں آئے ہیں آپ لوگ، کس لیے آئے ہیں. لیکن انہوں نے ہم نے نہیں بتایا، بس وہ لوگ فیاض کو لے کے گئے. اس وقت جب پہلی مرتبہ جو فیاض کو اٹھایا گیا تھا، آپ کا جو بیٹا ہے علی، اس وقت ابھی وہ کتنے سال کی ہے جب وہ رہا ہوئے تھے، اور کتنے سال کی تھے؟ ابھی علی کو 2 سال پورے ہوں گے، ابھی تک نہیں
کیونکہ جیسے ہی فیاض کو لے گئے تھے اس کے دوسرے دن ہی علی پیدا ہوا تھا. اچھا ابھی علی 2 سال کا ہونے والا ہے. ابھی ایک اور بات ہے کہ اس کے بارے میں بات پوچھتا ہوں آپ سے. آپ نے پہلے بات کی کہ فیاض کو میں نے آپ کا انٹرویو بھی کیا تھا پہلے بھی، آپ نے فیاض کو اٹھایا گیا تھا تو دوران یہ کتنے وقت کے دوران رکھا تھا؟ اور جب ان لوگوں نے رہا کیا تھا یعنی بازیاب کیا تھا تو کیا بات کی تھی آپ لوگوں سے؟ کوئی بھی بات نہیں کی تھی. انہوں نے فیاض سے یہی کہا تھا کہ شک کی بنا پہ یا غلطی سے ہم نے آپ کو اٹھایا ہے، آپ بے گناہ ہو، یہی کہہ کر ہی اسے چھوڑ دیا تھا. اور اس مطلب بات مجھے سمجھ نہیں آتا ایک انسان کو جو بے گناہ ہے، آپ 9 مہینے رکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اسے آپ چھوڑ دیتے ہو، اور پھر 1 سال بعد آپ کی دوبارہ سے آپ اسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی کہ یہ لوگ آخر کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں، کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جب ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں فیاض بے قصور ہے، بے گناہ ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. ہاں، ان لوگوں نے خود اس بات کی گواہی دی، نہیں اقرار کیا کہ فیاض بے گناہ ہے، ہم لوگوں نے یہ غلطی سے اٹھایا ہے پھر بازیاب کیا تھا. یہ بات ان لوگوں نے خود کہا آپ لوگوں سے، رائٹ؟ بالکل کہا کہ ہم نے غلطی سے آپ کو اٹھایا ہے، آپ بالکل بے قصور ہو. بے قصور تھا تبھی تو انہوں نے چھوڑ دیا. جب اس دوران فیاض کو رہا کیا گیا تھا پہلی مرتبہ، جب ان لوگوں کا کہ غلطی سے اٹھایا ہے، معافی بھی مانگا پھر چھوڑ دیا، اس دوران میں کبھی کوئی ریاستی اداروں کے بندے جو سول وردی میں ہوتے ہیں یا کہ علاقے کے بلوچ لوگ ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی انٹرفیئر یا کوئی تعلقات رکھنے کی کوشش کی کسی نے؟ کوئی دھمکی، کوئی کام لینے کے لیے کہیں سے؟ طرح سے تو ہمارا مطلب اس کے بعد کسی سے بھی کوئی بھی مطلب نہ بات چیت ہوئی نہ کچھ ہوا. ہاں ہمیں جو ہے فروری میں ہمیں اس سال پتا چلا کہ ہم دونوں پہ ایک کیس ہو چکا ہے، FIR. فروری نومبر میں کیا تھا، نوٹیفکیشن ہمیں آیا. پھر انہوں نے جو ہے 2 مہینے دسمبر میں، میرے خیال سے دسمبر یا جنوری میں، ہمارا جو آبائی علاقہ ہے فیاض کا، وہاں پہ ایک نوٹیفکیشن بھیجی تھی کہ یہ لوگ جو ہے مفرور ہے، آپ ان کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے. حالانکہ ہم اپنے گھر میں تھے، وہ ہمارا گھر وہ لوگ دیکھ چکے تھے، ان کو سب کچھ پتا تھا ہم کہاں پہ ہے، کیا کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہی کیا کہ مطلب ہمیں کچھ بتایا نہیں، انفارم نہیں کیا، اپنی طرف سے ایک طرفہ کاروائی کی. جب ہمیں دوسرے ذرائع سے پتا چلا کہ ہم پہ کیس ہوا ہے تو ہم نے اس کے لیے جو ہے عدالت سے رجوع کیا. ہم نے اپنی جو ہے بیل کروائی اور ابھی تک ہمارا کیس چل رہا ہے. جس دن فیاض کو اٹھا کے لے کے گئے، ابھی 2 دن پہلے ہی ہماری پیشی تھی سیشن کورٹ میں. یہ FIR کس کی طرف سے ہوا تھا آپ لوگوں کے خلاف؟ جو FIR کی گئی تھی وہ کس نے کیا تھا FIR؟ CTD کی طرف سے مجھ پر اور فیاض پر جو ہے. اور آپ لوگوں نے اس میں وکیل رکھا ہے؟ جی وکیل ہے ہمارا، ہماری بیل بھی ہو گئی اور ہم لوگ پیشی پر بھی جا رہے ہیں. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جب وہ آئے تھے آپ کے گھر میں اس دفعہ، جب وہ لے جا رہے تھے فیاض کو، تو رات کے 3 بجے تھا، آپ کہتے ہیں کہ اتنے ڈھیر سارے لوگ تھے جو گھر توڑے، دروازے توڑے، اندر آئے، تو یعنی کہ گن پوائنٹ پہ اس کو لے گئے. تو ان لوگوں نے کیا بولا کہ پہلی مرتبہ تو ان لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم کچھ گھنٹے بعد چھوڑ دیں گے یا کل تک چھوڑ دیں گے، تو اس بار لے جانے کے دوران ان لوگوں نے کیا کہا کہ کس لیے لے جا رہے ہیں؟ کوئی تفتیش ہے، کیا ہے؟ نہیں، پچھلی مرتبہ تو ہمیں یہ کہہ کر تسلی دی تھی کہ اس سے کچھ جو ہے پوچھ تاچھ کر کے انفارمیشن لے کے اسے 24 گھنٹے میں بھیج دیں گے نا. اس بار کچھ بھی نہیں کہا، بس آ کے فیاض کو جو ہے وہ لے کے گئے. تو جب وہ لوگ فیاض کو لے کے گئے ہم نے ریزسٹ کیا بہت زیادہ، مطلب انہوں نے کچھ نہیں بولا نا ہمیں کہ ہم کیوں لے کے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ لوگ گئے، قانونی کارروائی کی، کوئی FIR کیا پولیس کے پاس؟ جی رات کے ٹائم ہم اس ٹائم 3:30 بج رہے تھے جب فیاض کو لے کے گئے. تو کیونکہ فیاض کے ساتھ وہ میرا اور گھر والوں کا موبائل بھی لے کے گئے تھے، صرف فیاض کی ایک بہن تھی جس کا موبائل جو ہے وہ رہ گیا تھا. تو اس ٹائم مجھے اور کچھ نہیں سوجا، ہم 4 عورتیں تھیں تو اس ٹائم پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس سے رابطہ کروں اور کسے بولوں. اور پھر میں نے فیاض کی سسٹر کے موبائل سے جو ہے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا اور وہاں پہ 2-3 ٹویٹس کیے. اگلی صبح ہم لوگ گئے تھے پولیس اسٹیشن، وہاں پہ درخواست دے دی. انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی درخواست ہم جو ہے آگے پہنچا دیں گے،
آپ کو پھر جو ہے کال پہ بتا دیں گے کہ آپ کیا کریں گے. آپ ایسے کریں اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیں جو آپ نے ٹویٹ کیے ہیں. تو کس نے، پولیس نے میں بولا؟ جو ہے جی وہاں پہ مجھے پولیس نے ہی کہا تھا کہ ٹویٹس وغیرہ ڈیلیٹ کر دے یا پھر چپ رہے یا پھر شور کرے. تو میں جو ہے مطلب مجھے ایف آئی آر کروانا تھا، اس لیے مجھے لگا کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے سے شاید میرا ایف آئی آر ہو جائے. لیکن گھر آ کے میں نے ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کیے اپنے. پھر نیکسٹ ڈے میں نے کال کا انتظار کیا لیکن ان کی کال نہیں آئی. پھر نیکسٹ ڈے جب دوبارہ میں پولیس اسٹیشن گئی کہ ایف آئی آر ہوا ہے یا نہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کی درخواست آ گئی تو بھجوا دی ہے، لیکن جب وہاں سے کوئی رسپانس آئے گا تبھی ہم ایف آئی آر کاٹیں گے. تو میں نے کہا پھر ہمیں جو ہے ہمارے درخواست کی کاپی پہ، اپلیکیشن کی کاپی پہ سائن کر کے یا ریسیو کر کے جو آپ لوگوں کا رول ہے وہ دے دے تاکہ ہمارے پاس پروف ہو. تو انہوں نے کہا ہم یہ سب نہیں کرتے. تو وہ میں نے کہاں کہا سے بس رسپانس کی ٹھیک ہے. پھر انتظار میں کر رہے ہیں واپس آ وہ؟ گئی. یہ سوال میں نے نہیں پوچھا ان سے، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کی اپلیکیشن فارورڈ کر دی ہے، تو رسپانس آئے گا تو ہی ایف آئی آر کاٹیں گے. مجھے یہی کہا گیا. مطلب ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے، ان لوگوں نے ابھی تک ایف آئی آر نہیں کاٹی ہے ایف آئی آر کی؟ نہیں نہیں بالکل، مطلب ان کی باتوں سے صاف انکار لگ رہا تھا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ جی اب کسی کے بندے کو، بیٹے کو یا شوہر کو یا بھائی کو اٹھاتے ہیں، تو آپ کا تھوڑا سا پہلے سے آپ ایک ایز اے ایکٹیوسٹ اپنے کام بھی کیا تھا اس حوالے سے، تو اکثر یہ لوگ یہی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایف آئی آر کی، یا آپ سوشل میڈیا پہ گئے، یا آپ نے کسی کیمپ میں گئے، یا کہ ہیومن رائٹس والوں کے پاس گئے، تو ہم آپ کے بندے کو نقصان پہنچائیں گے یا اس کو چھوڑیں گے نہیں. آپ کو تو اس طرح کا کوئی دھمکی، اس طرح کی کوئی بات کی ان لوگوں نے جب لے جا رہے تھے اس کو، یا پھر کبھی؟ مجھے بس یہی کہا گیا کہ آپ یا تو چپ رہے یا پھر بہت زیادہ شور کریں. مجھے بس یہی کہا گیا تھا. میں نے کہا ہمارے گھر کا جو واحد فرد ہے اسے آپ لے کے جا رہے ہو. ہم بے سہارا ہے، ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی سے مدد مانگ سکتے، نہ ہی کوئی میں ہماری مدد کر سکتا ہے. ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے، عدالت ہے، سوشل میڈیا ہے، جہاں سے مطلب جہاں پہ کم از کم لوگ ہمیں سنتے تو ہے. تو ہمارا یہ حق ہے قانونی، ہم غیر قانونی کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہیں. ہم قانون کے مطابق، قانون کے اندر رہ کے، قانون کے ماتحت ہی جو ہے، جو ہمارے رائٹس ہے، جو ہمیں حقوق دیے گئے ہیں اس ملک کے آئین نے، قانون نے، ہم انہی کو فالو کرتے ہوئے اپنے حق کی صرف بات کر رہے ہیں. کیونکہ آپ جو ہے اس طرح مطلب آئین کو آپ توڑ رہے ہیں اور آپ آزاد گھوم رہے ہیں. جب ہم آئین کو فالو کر رہے ہیں، آئین کے مطابق چل رہے ہیں، آپ کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن آپ کس طرح سے، مطلب آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ ہمارے ہی گھر میں، ہماری ہی زمین پر، آپ رات کے اتنے اندھیرے میں رات گئے تک کوئی کس طرح، مطلب آپ کس طرح سے، کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے بھی گھر میں گھس کے، آپ کو پتا ہے وہ بے گناہ ہے، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہو وہ بے قصور ہے، وہ معصوم ہے، آپ پھر بھی گن پوائنٹ پہ اس کو لے کے جاتے ہو. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، کس سے مدد مانگے، کس سے انصاف مانگے. وہ پھر بھی ہمیں چپ رہنے کو کہتے ہیں. ہم کیوں چپ رہے؟ ہم کیوں چپ رہے؟ ہم بے قصور، بے گناہ ہونے کے باوجود بھی، ان کے ظلم کا شکار بن کر بھی ہم چپ رہے کہ آپ انتظار کریں وہ کب چھوڑ دیں گے. کیوں ہم ان پہ بھروسہ کریں اور ان کی باتوں پہ کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے؟ وہ لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ گناہ اور قصور اس کا ہوتا تو آپ اسے پہلی مرتبہ 9 مہینے رکھنے کے باوجود بھی آپ اس پہ کچھ ثابت نہیں کر سکے. اسے بے گناہ، خود ہی بے گناہ کہہ کے چھوڑ دیا آپ نے. پھر دوبارہ سے آپ ہمیں کیوں اذیت دینے آئے ہوں؟ اس وقت جب پہلی مرتبہ جب اس کو اٹھایا گیا تھا تو علی کی پیدائش کے دوران تھی. اس کے بعد جب وہ رہا ہوئے تو گھر میں تھا، اس کے پاس ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا سہارا ہے، تو اس کا ظاہر لگاؤ بھی زیادہ تھا کیونکہ وہ اکثر اوقات میں زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا گھر میں. تو ابھی اس کی سچویشن کیا ہے؟ یہ سارا واقعہ جو بھی ہوا علی کے سامنے ہی ہوا. وہ کیونکہ آرام سے نہیں آئے تھے، وہ دروازہ توڑ کے اندر آئے تھے، اور اتنی شور، مطلب ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا دروازہ توڑیں گے، گن کے ساتھ آئیں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے خوف زدہ ہو جائیں گے. تو ہماری چیخوں سے، ہمارے چلانے سے علی اٹھ کے خوف زدہ ہو گیا. اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایک بچے کی آنکھوں کے سامنے.
اس کے ذہن پہ کیا اثر پڑ رہا ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا. وہ معصوم اپنی آنکھوں سے ہم سب کو چیختے چلاتے ہوئے ان درندوں کے سامنے دیکھ رہا تھا. تو علی جو ہے، علی اپنے بابا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا، بہت زیادہ. علی ابھی بھی دروازے کی طرف، جب بھی کسی کی بائک کی آواز گلی میں وہ سنتا ہے، وہ دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف جاتا ہے اور ضد کرتا ہے کہ دروازہ کھول دو، بابا بابا پکارتے ہوئے وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا رہتا ہے. ہر وقت اس کے زبان پہ بابا بابا لگا رہتا ہے. وہ فیاض کے ساتھ بہت اٹیچ تھا. ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کس طرح سے اس کو بہلائے. جی تھینک یو، مہربانی آپ کے آنے کا، اور ہماری دعا ہے اور ہماری ریکویسٹ ہے ان تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا کہ ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں کہ جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں، وہ ایسے کیسز کہ جو سرکار بذات خود وہ اعلان کرتا ہے کہ معافی بھی مانگتا ہے کہ ہم نے اس کو بغیر جرم کے یعنی بے گناہ کے طور پر اتنے مدت تک اپنے پاس رکھا ہے کہ کڈنیپ کیا ہے، اور دوبارہ اسی بندے کو آ کے اٹھاتا ہے. یہ کیا نفسیاتی دباؤ ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے یا کیا ہے؟ تو جو ہمارے بااختیار پارٹیز ہیں، میں ان سے ہر پروگرام میں ہر وقت میں یہی ریکویسٹ کرتا تھا کہ جو بھی پارٹی بلوچستان میں اگر سیاست کرنا چاہتا ہے، جب تک یہ مسنگ پرسنز، یہ جو مسنگ، میں اس کو بار بار کہتا ہوں کہ نہیں کہوں گا، کہ یہ جو ڈس اپیئرنس ہیں جن کو زبردستی اٹھایا گیا ہے، ان لوگوں کو جبری گمشدہ ہیں، ان لوگوں کا جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے تو بلوچستان میں ایز اے بلوچستانی کوئی سیاست نہیں کر سکتا. اسی طرح کے فیک نمائندے، اسی طرح کے فیک لیڈر اور اسی طرح کے فیک ایکٹیوسٹ سامنے آتے رہیں گے. یا آپ نے موقع دیا. جی پور مہری چاروں کا ماں گپ کن گئے مرچی یہ فیاض بلوچ کس سر فیاض بلوچ کیس تہنا بلوچستان یکی کیس نہیں کہ ایش یک بری برگ بوتا پدا یلد ایک بوتا پدا برگ بوتا ای ڈولیں بعضیں کیساں بلے ہمیں جبرا معشمہ وط گندگائیں کہ میں کسانی زہ گاں یک سالی عمر تہایاں 2 سالی عمر تہایاں شپ واب نیم شپ 2 بجے ٹیم با ایک لشکری کہتے ہیں گو 50-60 گاڑی اگو بلہ بلائیں توپنگ گاں کے آگونڈو اور وابا پات کا ای پسا ای ماسا لٹ دے ای دیما یا مردمان اذیت دے یا ٹارچر کا ایش ہمیں گنڈو ذہن تو چھ کشک بھی یا چھ ایر کنک بھی تھے گڑا آیا ہمیں گنڈو تو چھ امید دار ہے، آیا ہمیں گنڈو تو نفسیاتی مریض جوڑ کر گئے یا کہ ہمیں علی باندھ پات کہتے ہیں بھائی یزید انی خاطر تباہی جوڑ بھی تھے وہ ہمیں دانکا میں دیوان وحد پاس آسر باندھ دے مرگشہ زندمان وشبہ.